بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ اپنی اس کہانی کون جیتا کون ہارا کا چھٹا حصہ سنیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی اسے اپنے دل کی بے کلی کا جواب ملا، اور وہ جواب اس قدر بھیانک تھا کہ اس کے ڈراؤنے پن نے اس کے لبوں پر زندگی بھر کے لیے تالے ڈال دیے۔ پٹھان لالا کی لاش، چوپٹ کھلا دروازہ اور چند قدم دور مسلی ہوئی کلی کی طرح اپنے نصیبوں کا خاموشی سے ماتم کرتی نیم مردہ مناہل۔ اسے آج بھی حیرت تھی کہ اس کا دماغی توازن اس وقت ہی بگڑ کیوں نہ گیا۔ ہفت آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے تو پھر آج وہ زندہ کیوں تھا؟ اسی لمحے ان آسمانوں کے بوجھ تلے دب کے مر کیوں نہ گیا؟ اس نے کس طرح مناہل کا نیم برہنہ وجود اپنے بازوں میں سمیٹا تھا؟ اسے لگا اس کے بازو کسی نے کندھوں سے کاٹ ڈالے۔ اسے آج بھی لگتا تھا اس کی زندگی بے غیرتی کا دوسرا نام ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کبھی جرم کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا تو دور کی بات، انہیں تلاش تک نہ کر سکا۔ مناہل کو طبی امداد دینا ضروری تھا، از حد ضروری، لیکن وہ تو میڈیا والوں کو بھی اس تک پہنچنے سے روک نہیں پایا۔ ایک بہت معمولی ہی صحیح، لیکن اخبار میں خبر لگ ہی گئی تھی۔ آخر ایک مشہور و معروف کاروباری شخصیت کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ اجتماعی زیادتی، اف! اس کے پورے جسم پر اس لمحے بھی چونٹیاں سی رینگ جاتی تھیں، سرخ انگارہ سی چونٹیاں جو کاٹتی نہیں تھیں، آبلے ڈال دیتی تھیں، وہ آبلے جو جسم کے بجائے روح میں پڑتے تھے اور ہمیشہ کے لیے سلگتے رہ جاتے تھے۔ رات کا سفر دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یادوں کا بھی۔ اور یہ ماضی کی یادیں بہت ہی عجیب شے ہوتی ہیں، انسان ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اگر یہ یادیں خوشگوار ہوں تو کون چاہتا ہے بھولنا، مگر یہ تب بھی آنکھیں نم کرنے کا سبب ہی بنتی ہیں۔ مگر اگر یہ یادیں اس قدر زہریلی ہوں، اتنی تکلیف دہ ہوں، تو پھر آنکھوں کے سرخ ڈھوروں میں انسان کے پچھتاووں، دکھ اور افسوس کا لہو جم کر صاف دکھائی دیتا ہے۔ بھائی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ گھر کے ملازمین میں سے صرف کشور کا ساتھ باقی بچا تھا، وہ بھی اس کے اپنے اصرار پر، ورنہ اس دل سوز واقعے کے بعد تقریباً سارے ہی ملازمین ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ صرف ایک کشور ہی تھی جو بڑی وفاداری، بلکہ محبت کہیں تو غلط نہ ہوگا، کے ساتھ اس گھر سے اپنا تعلق نبھا رہی تھی، اور مناہل کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ مناہل کی وہ جرمن کیئر ٹیکر جو اس کے علاج اور شخصیت کی گرومنگ کے لیے ہر وقت ہمیشہ بڑی مستعد رہتی تھی۔ اسی رات رسی میں جکڑے ہاتھ پاؤں کے ساتھ فقط ایک ہی رات واش روم میں گزار کر صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی نوکری چھوڑ گئی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، نوکری کتنی ہی آسان اور شاہانہ کیوں نہ ہو، جان سے بڑھ کر تو نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ کشور کی بات پر چونکا، اور پھر رات بھر کی مسافت کی اوٹ سے ایک خوشخبری نے اپنا سر نکال کر جھانکا۔ ہاں ہاں کشور، اب تو طبیعت ٹھیک ہونے کے دن آئے ہیں۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں اور نڈھال وجود کے برعکس اس کا لہجہ بشاش ہو گیا۔ کشور کچھ سمجھی اور کچھ نہیں۔ اس نے چپ چاپ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوپر والے کرایہ دار کرائے کا چیک دے کر گئے تھے کل۔ اس نے مسکراتے ہوئے لے کر جیب میں ڈال لیا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ اسے جلدی تھی، آفس جانے کی نہیں، سندل کے پاس جا کر اس سے یہ خوشخبری شیئر کرنے کی کہ اسے اپنی بہن کے لیے ایک بہت ہی اچھا شخص مل گیا تھا، جو نہ صرف خود سے مناہل کا طلبگار تھا، بلکہ اس کے ماضی کے ان قصہ ابراق سے بھی واقف تھا، جن پر کوئی دن کی روشنی میں بھی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ نغمانہ کی طبیعت میں خاطر خواہ بہتری آ چکی تھی، ڈاکٹرز نے ان کی چھٹی کر دی تھی۔ وہ شام میں گھر آنے کا کہہ کر آفس چلا گیا۔ اس کا ارادہ آج شام میں ہی سندل کو مناہل کی بابت بتا کر اسے پرپوز کر دینے کا تھا۔ وہ اب اس کام میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نغمانہ کی بیماری کی شدت نے سندل کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ یقیناً اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ سمیر نے ایک سرخوشی اور عجیب بے نیازی کے عالم میں دن بھر کے معمولات نپٹائے اور آفس سے واپسی پر سیدھا سندل کے گھر جا پہنچا۔ آج دل کی امید اور خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سندل اس کے پرپوزل کو مسترد کر ہی نہیں سکے گی، اور وہ کتنی ہی دیر اس کی بات سن کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ تم یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ بالکل۔ سمیر کو اس کی بات سے ذرا کی ذرا حوصلہ ہوا۔ اس نے چٹا انکار منہ پر نہیں دے مارا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کے چہرے کا ایک تاثر پڑ رہا تھا۔ سوچ رہی ہوں تم نے مجھ میں بھلا دیکھا ہی کیا ایسا جو اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ جو میرے مطلب کا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، مجھے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے سمیر۔ اور اس نے گہری سانس لی۔ اور ہو سکتا ہے تم میرے بارے میں، میرے ماضی کے بارے میں جاننے کے بعد تمہارے کوئی تحفظات ہوں،
جانتی تو تم بھی نہیں ہو میرے ماضی کے بارے میں، لیکن جب ایک نئے رشتے کی بنیاد اعتبار اور اعتماد پر رکھی جائے گی تو ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو سب کچھ بتا ہی دیں گے، سب جان جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کے لیے ہی یہ بات زیادہ اہم ہے۔ ہم فی الوقت کیا ہیں؟ سندل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پتہ نہیں کس ادھیڑ پن میں مبتلا تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ سمیر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، یا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ماضی کے بارے میں جان کر برداشت نہیں کر پاؤں گا؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے، کچھ رک کر اٹک کر اس نے بول ہی دیا۔ دیکھو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، نہ تمہارے ماضی کے بارے میں جاننے کی بےتابی۔ تم بہت سوچ سمجھ کر اچھی طرح دیکھ بھال کر فیصلہ کرو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے دل و جان سے قبول ہوگا۔ اس نے سندل کی گود میں رکھا اس کا سرد ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں اپنی دوستی پر تمہارے فیصلے کی ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم چاہو تو مجھے سب بتا دو، دل پر کوئی بوجھ ہے تو ہلکا کر لو، نہیں مناسب سمجھو تو نہ بتاؤ۔ میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو یوں ہی تو نہیں کیا ہوگا، اور اب جب کہ میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن مضبوط تھا۔ سندل کی آنکھیں بہہ نکلیں، جانے کیوں وہ ضبط نہیں کر پائی، جانے کون کون سی آہٹیں درد دل پر دستک دے رہی تھیں۔ وہ خاموش گمسم سی بیٹھی رہی، سمیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا گلا رندا ہوا اور آواز بھیگی ہوئی تھی۔ جتنا چاہے وقت لو، ہر زاویے سے، ہر طرح سے سوچو سمجھو پرکھو۔ یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اور میں چاہتا ہوں تمہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر آئندہ کسی بھی لمحے کوئی پچھتاوا نہ گھیرے۔ بات مکمل کر کے اس نے چائے لاتی نگمانہ کو دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آنٹی آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے پہلے سے۔ میں دراصل آپ لوگوں سے ایک خوشخبری شیئر کرنے آیا تھا۔ میری بہن کی انگیجمنٹ متوقع ہے، شاید اگلے 15 دنوں میں۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں ضرور آئیں۔ اس نے بہت جلدی اور بے ساختہ خود کو اور ماحول کو سنبھالا دیا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ سندل کو مناہل پر گزرنے والے حادثات کا ایک حد تک پتہ تھا، جب ہی اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی کھٹکی۔ ہاں بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے بہت اچانک میری وہ دعا سن لی جو شاید میں بند ہونٹوں سے بھی ہر وقت مانگا کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں بہن پر جان نچھاور کرنے والے بھائی کا مان بول رہا تھا۔ نگمانہ شفقت سے اس کا گندمی دلکش نقوش والا چہرہ دیکھتی مسکرا رہی تھی، اور سندل اس شخص کے زندگی میں شامل ہو جانے پر نازا نہیں تو مطمئن ضرور تھی، کیونکہ اس کا دل اسے ابھی سے سمیر کی طرف مائل کر رہا تھا۔ جبران کی والدہ کی کراچی آمد اور مناہل کے رشتے کی بات سے لے کر منگنی کے فنکشن تک کے تمام مرحلے بخیر و خوبی نمٹ گئے۔ جس دن فنکشن تھا وہ صبح سے ہی نگمانہ سے شرکت کے لیے زور دے رہی تھی، مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بڑھتے گھٹتے شوگر لیول اور گڑبڑ کرتے بلڈ پریشر نے انہیں ویسے بھی اپنی عمر سے کہیں آگے پہنچا دیا تھا۔ امی میں اکیلے کیسے جاؤں گی، بہت آکورڈ لگے گا۔ سمیر نے آفس سٹاف میں سے بھی کسی کو نہیں بلایا، وہاں صرف اس کی فیملی کے لوگ ہوں گے۔ وہ صبح سے جانے کیا کیا سوچ کر نروس ہو رہی تھی۔ کوئی لمبا چوڑا فنکشن نہیں، وہ بتا کے تو گیا تھا، بس اس کا وہ ہونے والا بہنوئی اپنی والدہ اور گھر والوں کے ساتھ ہوگا، اور شاید سمیر کے ایک دو دوست ہوں۔ اس نے خاندان والوں کو نہیں بلایا، وہ مناہل کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لگا دیں گے۔ اس کے سسرال والوں سے تھوڑی بے دلی سے ہی صحیح وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بلیک اور سلور کمبینیشن کے جارجٹ کے سوٹ میں نگمانہ کے بےحد اصرار پر اس نے عرصہ دراز کے بعد میرون لپسٹک کے ساتھ تھوڑا ڈارک آئی میک اپ کیا تھا۔ اس کا روپ، اس کا چہرہ اور وجود کس قدر بدلہ بدلہ منفرد اور خوبصورت لگ رہا تھا، آئینے نے اس کی گواہی دے دی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ سج گئی تھی۔ سمیر نے مقررہ ٹائم پر نہ صرف گاڑی ڈرائیور سمیت بھیجی، بلکہ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو وہ گیٹ پر ہی اسے ریسیو کرنے کے لیے موجود تھا۔ واؤ، تم تو آج پہچانی نہیں جا رہی۔ کھلنڈرے لڑکوں کی طرح تعریفی انداز میں ہونٹ سکیڑنے پر اس نے سمیر کو گھورا۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں، ریئلی، اتنے دن کہاں چھپا رکھا تھا اپنا یہ رنگ روپ۔ اس کے اپنے انداز بھی آج بڑے اجنبی سے تھے۔ مسلسل سرگوشیوں نے سندل کو اچھا خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ نروس سی اس کے ساتھ اندر بڑھ رہی تھی۔ تم نے اگر اپنی بکواس بند نہ کی تو میں یہیں سے پلٹ جاؤں گی، اور یاد رکھو ابھی میں نے تمہارے پرپوزل کا جواب نہیں دیا۔ دبی دبی آواز میں شوخی دکھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ مناہل کے سسرال والے تشریف لا چکے تھے اور لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ یہ ایک بہت سادہ پروکار اور انفارمل سی گیدرنگ تھی۔ دھیمی باتوں اور ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ وہی سناٹا بل کھا کر دہلیز پر رکے اس کے وجود پر کودا اور اسے پتھر کا بنا گیا۔
سامنے کا منظر، اطراف کے لوگ، سمیر، مناہل، اس کی اپنی تیاری، سب جیسے سیاہی میں بدل گیا۔ صرف ایک چہرہ روشن تھا، صرف ایک وجود باقی تھا، اسے صرف ایک شخص اپنے بالکل سامنے مناہل کے برابر میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا، جو یقیناً سمیر کا دوست اور مناہل کا منگیتر تھا، اور جو اب اطمینان سے بیٹھا ہوا نہیں تھا بلکہ خود سندل ہی کی طرح سکتے کی سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں وہ تھا، وہ سمیر کا گہرا دوست اور اس کی بہن کا ہونے والا شوہر، وہ وہی تھا۔ وہ کبھی سندل کے لیے کیا تھا، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، شاید اس کی زندگی، اس کی پوری ہستی، یا اس کی کل کائنات۔ اس کے دل نے بے اختیار اپنے پر پھڑ پھڑائے اور قطرہ قطرہ پگھل کر آنکھوں سے بہہ نکلا۔ تمام حاضرین محفل اور سمیر حیرت زدہ سوالیہ نظروں سے کبھی اسے اور کبھی جبران کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک جبران کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور اس کے لبوں سے ایک نام نکل کر فضاؤں میں بکھر گیا، سندل تم۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سندل کے وجود کو جیسے کسی نے اپنے طلسم سے آزاد کر دیا۔ وہ بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز دبدباتی وہیں سے پلٹ گئی۔ تیز قدموں سے روش عبور کرتے اسے اپنے پیچھے دو لوگوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں آوازیں مانوس تھیں، لیکن اسے ان آوازوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے آس پاس کھڑے دیو قامت بنگلوں کا سارا ملبہ اس کے سر پر آن گرا ہے، جس کے بوجھ تلے اس کا وجود دب رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور سانس رکی جا رہی تھی۔ آج بس یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔